سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے امام مہدی علیہ السلام کی یہ بھی علامت بیان فرمائی تھی کہ یقیناً ہمارے مہدی کے لیے دو نشانات ظاہر ہوں گے جو آج تک کہ جب سے زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی ہے کبھی بھی کسی مدعی کے لیے ظاہر نہیں ہوئے۔ خدا تعالیٰ نے آپ کی صداقت کو ظاہر کرنے کے لیے آسمان کو بھی آپ کی صداقت پر گواہ بنا دیا اور زمین سے بھی آپ کی تائیدات کا ظہور ہوا۔ چاند کو رمضان کے مہینے میں گرہن کی مقررہ تاریخوں میں سے پہلے دن اور سورج کو گرہن کی مقررہ تاریخوں میں سے درمیانی دن گرہن لگے گا۔ اس پیش خبری کے مطابق سن 1894 میں چاند اور سورج کو رمضان کے مہینے میں گرہن کے لیے مقررہ تاریخوں میں گرہن لگا۔ اس گرہن کی خبر اس دور کے اخبارات نے شائع کی۔ زمین سے بھی آپ کی صداقت کے لیے اس نشان کا ظہور ہوا جس کی خبر قرآن کریم اور صحف صادقہ میں دی گئی تھی، اور خود مسیح موعود علیہ السلام کو بھی اس نشان کی اطلاع دی گئی تھی۔ طاعون کا آغاز سن 1896 میں بمبئی کے علاقے سے ہوا اور رفتہ رفتہ یہ ہر دوار تک پہنچ گئی۔ برطانوی حکومت کو اپنی حفاظتی تدابیر پر اعتماد تھا اور ان کا خیال تھا کہ یہ وبا پنجاب میں نہیں آئے گی۔ فروری سن 1898 میں حضور نے ایک رویا دیکھی۔ حضور لکھتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ خدا تعالیٰ کے ملائک پنجاب کے مختلف مقامات میں سیاہ رنگ کے پودے لگا رہے ہیں، اور وہ درخت نہایت بد شکل اور سیاہ رنگ کے اور چھوٹے قد کے ہیں۔ میں نے لگانے والوں سے پوچھا کہ یہ کیسے درخت ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ طاعون کے درخت ہیں جو عنقریب ملک میں پھیلنے والی ہے۔ چنانچہ اس کے بعد یہ وبا پنجاب کے علاقوں میں نہایت زور سے پھیلی، لیکن خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خبر دے دی تھی کہ جماعت اس وبا سے محفوظ رہے گی۔ چنانچہ وہ لوگ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حلقہ بیعت میں داخل تھے اس وبا سے معجزانہ طور پر محفوظ رہے۔ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ